کچھ لا آف نیچر ایسے ہیں جن کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، جن میں ہم انٹرفیئر نہیں کر سکتے، یعنی فطری قوانین ہیں جو کڑوے تو ضرور ہیں لیکن حق ہیں۔ پہلا قانون فطرت یہ ہے کہ اگر کھیت میں دانہ نہ ڈالا جائے تو قدرت اسے گھاس پھوس سے بھر دیتی ہے۔ اسی طرح اگر دماغ کو اچھی فکروں سے نہ بھرا جائے تو کج فکری اسے اپنا مسکن بنا لیتے، یعنی ایسی چیزیں، ایسے الٹے سیدھے خیالات جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے دماغ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ ہمارے دماغ کو شیطان کا گھر بنا دیتے ہیں، یعنی وسوسات، شر پھیلانے والی چیزیں، اور اسی طرح اور بہت سا غلط، یعنی جو ہمارے دماغ میں خود بخود خود رو پودے کی طرح اگتا چلا جاتا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین یا اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نصاب سے دور کر دیتا ہے، یعنی قرآن پاک سے دور کر دیتا ہے۔ اب ہم جو اللہ کے احکامات ہوتے ہیں ان کو بھول کر ان چیزوں کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں جو ہمارا دماغ ان چیزوں کو بن رہا ہوتا ہے۔ دوسرا قانون فطرت یہ ہے کہ جس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ وہی کچھ بانٹتا ہے، یعنی خوش مزاج انسان ہوگا تو وہ خوشیاں بانٹ رہا ہوگا، غم زدہ انسان ہوگا تو وہ غم بانٹ رہا ہوگا، یعنی ہر انسان اپنی کیپیسٹی کے مطابق جو اس کے پاس ہے وہی بانٹتا ہے۔ عالم علم بانٹتا ہے، دیندار انسان دین بانٹتا ہے، خوف زدہ انسان خوف بانٹتا ہے، یعنی جو بیمار ہے وہ بیماری کو ہی آگے سے آگے پھیلا رہا ہوتا ہے۔ یعنی اسی طرح سے جو کچھ بھی چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں ہم وہی آگے دے رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ نیم کے درخت پہ آم اگائیں، تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تیسرا قانون فطرت جو ہے وہ آپ کو زندگی میں جو کچھ بھی حاصل ہو اسے ہضم کرنا سیکھے، یعنی آج کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ریاکاری بڑھتی چلی جا رہی ہے، یعنی کوئی ایک سوشل میڈیا پہ اگر کوئی چیز لگا رہا ہے تو دوسرا اس کے پیچھے پاگلوں کی طرح آگے سے آگے اس کو پھیلاتا چلا جا رہا ہے، یعنی ایسی چیزیں جو کہ ہمارے پاس نہیں بھی ہوتی تو بھی ہم اسے دنیا میں یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بہت مال رکھتے ہیں یا ہم بہت وہ ہیں لبرل ہیں یا ہم بہت زیادہ امیر ہیں یا ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، تو ان ساری چیزوں کو ہم ریاکاری کی صورت میں مطلب اپنے اندر اتارتے چلے جاتے ہیں۔ اب مال و ثروت ہضم نہیں ہو رہا ہوتا تو ریاکاری بڑھ رہی ہوتی ہے، بات ہضم نہ ہو رہی ہو تو چغلی اور غیبت بڑھ رہی ہوتی ہے، تعریف ہضم نہ ہو رہی ہو تو انسان میں غرور کا اضافہ ہوتا رہتا ہے، یعنی لوگ تعریفیں کرتے جاتے ہیں اور ہم غرور میں بالکل ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ فرعون ہوتا ہے، تو ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں اور اللہ ہمیں معاف کرے کہ غرور اور تکبر کی اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ان اللہ لا یحب المتکبرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا تکبر کرنے والوں سے، لیکن اپنے تکبر کے سلسلے میں ہم اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہم کبھی کسی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے۔ اب اسی طرح مذمت یعنی تنقید ہضم نہ ہو تو دشمنی بڑھ جاتی ہے، یعنی جیسے جیسے کوئی تنقید کرتا ہے اور ہم اسے ہضم نہیں کر پاتے تو ہماری ان سے دشمنی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح غم ہضم نہ ہو تو مایوسی بڑھ جاتی ہے، اقتدار اور طاقت ہضم نہ ہو تو خطرات میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی سب یہ نیچر کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے، اور اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے لوگوں میں آسانیاں بانٹیں، بامقصد با اخلاق زندگی گزاریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، جتنی بامقصد جتنی با اخلاق زندگی گزاریں گے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ، یعنی اللہ کے سامنے تو عاجز ہونا ہمارا فرض ہے ہی، لیکن اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی عاجزی اختیار کیجیے، جیسے جیسے عاجز ہوں گے، جیسے دوسروں کے کام آئیں گے، جیسے آپ اپنی زندگی کو اچھے مقاصد کے لیے گزاریں گے تو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی زندگی کو لوگ جو ہیں وہ ایک دنیا پہ بوجھ تصور کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کے قوانین کو سمجھیے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں میں ان قوانین کو پھیلائیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔